سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ وہ کتاب جو ہم سب کا سنا رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ اس سال کی آخری مجلس ہے۔ اب رمضان مقدس قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان مکرم کا مقدس مہینہ نصیب فرمائے۔ طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، کسی پل چین نہیں ہے، نہ بہت دیر بیٹھا جا رہا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، نہ بولا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے سفر کیا اور وقت لگایا اور ابھی ہم موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے دو سوال ہیں، اور یہ سوال ہم ہر اس شخص سے کر رہے ہیں جو جوان ہو یا بوڑھا، اس بستی کا ہو یا کسی بستی کا ہو۔ وہ لوگ، ان لوگوں سے ہم سوال کر رہے ہیں جو لوگ 15 سال 20 سال سے بیت ہیں، اور ان لوگوں سے بھی سوال کر رہے ہیں جن کو انتہائی حسن ظن کی بنا پر استخارہ کر کے ہم نے ان کو بیعت کی اجازت دی۔ ہماری بات کو خوب غور سے سن لیا جائے اور قاعدے سے سن لیا جائے۔ ہم تھوڑا دوسرے قسم کے مزاج کے آدمی ہیں، وہ مزاج ہمارا نہیں ہے وہ پیری مریدی والا کہ جھیلتے رہو نہیں۔ ہم ابھی آپ سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے بیٹھ گئے، تو وہ باطنی ترقی کیوں نہیں ہوئی جو ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے جو حضرات اجازت یافتہ ہیں، اجازت کے بعد جس قسم کی باطنی ترقی ہونی چاہیے تھی، معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، آخرت کی فکر اور نسبت احسان کا حصول، وہ کیوں نہیں ہوا؟ پانی کہاں مر رہا ہے، پانی کہاں سڑ رہا ہے؟ ہر درجہ بدرجہ ہر آدمی سوچے کہ ہماری عمریں 30 سال 35 سال 50 سال 70 سال، یا زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں 50 سے لے کے 80 کے بیچ میں ہیں، کچھ نوجوان بچے بھی موجود ہیں، کہ جس کام کو سال بھر کیا جا رہا ہے، گاؤں کیا جا رہا ہے، محلے کیا جا رہا ہے، ہفتے کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود مطلوبہ نتائج کیوں برآمد نہیں ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کے ساتھ یہ سوال جڑا ہوا ہے جو ہم اپنے سے بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ سے کر رہے ہیں، ہم اپنے سے بھی کر رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں اور آج ظہر کے وقت سے کر رہے ہیں، کہ اگر ابھی مولانا غلام رسول صاحب آپ سوچیے اور ہمیں بتائیے، اگر ابھی ہم اللہ کے یہاں پر جائیں، پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ابھی ہم کھڑے کیے جائیں، تو کیا ہم اصلاح حال میں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ سے ہم آپ کی بندگی حق ادا کر کے آئے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کہہ سکتے ہیں؟ بولے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرو، لیکن ہم نے اپنے نفس کو بے لگام کیا، اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اس کو منمانی زندگی پر لگایا، اس کو منچاہی زندگی پر لگایا، خواہشات کی پیروی کی، تو نماز بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، ذکر بھی کرتے رہے، تلاوت بھی کرتے رہے اور نفس کی پرورش بھی کرتے رہے، تو خاطر خواہ مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ اگر آپ برا مت مانیے گا، ہم بہت محبت، بہت اخلاص، بہت سچائی سے کہہ رہے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ میری زندگی اس داغ سے بالکل پاک ہے،
میں نے نہ کبھی کسی سے حسد کیا، نہ کسی سے جلن رکھا، نہ ہم نے کبھی کسی سے کینہ دل میں رکھا، اور نہ ہی ہم کسی کو حقیر سمجھتے۔ کسی کا سامنا ہوتا ہے تو جو پہلا خیال میرے دل میں آتا ہے، پہلا خیال، یہ بچپن سے پالا گیا خیال، گھسایا گیا دل میں، پہلا جو خیال آتا ہے کوئی بھی سامنے آ جائے، عورت مرد بچہ، تو سب سے پہلا جو خیال آتا ہے مجھ کو یہ آتا ہے یہ شخص ہم سے لاکھوں درجہ افضل ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بہت سی خوبیاں کمالات رکھی جس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ اپنے کمالات کی وجہ سے اللہ کے یہاں بخش دیا جائے گا، اور ہم اپنی خباثت نفس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پکڑ لیں۔ آپ محاسبہ کیجیے اپنا کہ ہم نے 70 سال کی زندگی لگا دی ہے، تقریباً 1980 سے ہم اس علاقے میں آ رہے ہیں۔ آج ہمارے متوسلین کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر چکی ہے، 72 سے زائد ہمارے مجازین بیعت ہیں۔ تو ہمیں تو پوچھنا پڑے گا نا بھائی کہ باغ میں ہم نے 72 پھل لگائے، 72 درخت لگائے، ان درختوں میں پھل کیوں نہیں آ رہا؟ وہ پھل میٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ ان پھل سے قوم فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی ہے؟ وہ خود فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہاں پانی سڑ رہا ہے؟ کہاں پانی مر رہا ہے؟ کیوں غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ مثالیں آپ کے سامنے یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے صوبے میں روزانہ ایسی شخصیات کا انتقال ہوتا رہتا ہے، اور ہو رہا ہے اور ہوگا، جن کو رجال اللہ کہا گیا ہے، اور ان کے چلے جانے کے بعد سے جو نقصانات امت کو اٹھانے پڑتے ہیں اس کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ بھرپائی کب ہوگی؟ جب کہ ہم افراد تیار کریں جو اس کام کے اہل ہوں جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ سیدنا مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا، فرمایا فلاں کے پاس چلے جاؤ، ہم نہیں کرتے۔ کہا کیوں؟ کہا اتنے ہو گئے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ اتنے تم سے مرید ہوئے تھے، ان کو مراد ملی کہ نہیں ملی؟ ان کو مطلوب حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم نے کتنا ان کے اوپر محنت کیا؟ تم نے کتنا ان کا محاسبہ کیا؟ کیوں نہیں تم نے ان کو جھنجھوڑا؟ کیوں نہیں تم نے ان کا کادر پکڑا؟ کیوں نہیں تم نے ان کا دامن پکڑا؟ کیوں نہیں تم نے ان کے ساتھ جو ہے تو وہ سلوک کیا کہ اللہ کی راہ پر یہ چلتے مرد خدا بن؟ کیوں یہ مزاج بن رہا ہے کہ ہم ہر معاملے میں دنیاوی نفع کو دیکھ رہے ہیں، ہم آخرت کے نفع کو نہیں دیکھ رہے؟ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب 1967 میں حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جس کے بعد وہ تشریف نہیں لا سکے اور مسفری جہاز میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کا آخری باز ہوا تھا۔ وہ آج تک میری، حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا، 14 یا 15 سال کا تھا، لیکن وہ پوری مجلس ہمارے دماغ میں ہے۔ شاہ صاحب کا بیان کرنا اور فتح مکہ کا واقعہ بیان کرنا اور فتوحات کا بیان کرنا، اور جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو پورا مجمع رونے لگا چیخ چیخ کر کے۔ فرمایا تم سب کو ہم سے محبت ہے، سوچو، فرمایا تم سب کو ہم سے محبت ہے تو تم رو رہے ہو، اور تم سب سے ہم کو اکیلے محبت ہے تو ہم کو کتنی رضائی آ رہی ہوگی کہ ہم کس حال میں اپنے نبی کی امت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایسا تو نہیں کہ تم میرے بعد آپس میں لڑنے لگو گے، ایسا تو نہیں تم اپنے ہمارے ملنے کے بعد دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، تم اس پوری مریدی کو دنیا کمانے کے ذریعہ بنا لو گے، ایسا تو نہیں ہے کہ تم آپس میں تشدد اور انتشار کے شکار ہو کر کے تم رائے حق سے ہٹ جاؤ گے، مجھے یہ چیز کھائے جا رہی ہے۔ یہ چیز ہم کو اندر سے
پگھلا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے تو وہ منظر دیکھا نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے۔ بہت اچھے اچھے واقعات بھی سنا سکتے ہیں ہم آپ کو، ایک سے ایک لطیفے سنا سکتے ہیں آپ کو، ہنسا سکتے ہیں آپ کو۔ اللہ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ حساب کتاب کب ہوگا؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کب؟ ہم ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوچیں گے کب؟ اور کہیں اگر کمزوری ہے تو اس کمزوری کو کب دور کریں گے؟ اور اللہ سے اعانت مانگے، اللہ سے نصرت مانگے، اللہ کے سامنے اپنے عاجز ہونے کے اقرار و اعتراف کریں کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، اے اللہ جو زندگی بچی ہے اس کا اہل بنا دے کہ ہم تیرے مقبول بندے، تیرے محبوب بندے بن جائیں۔ پچھلے اکابر بزرگوں کے واقعات سنا سنا کر کے ہم لوگوں نے اپنے کان پکا لیے، لیکن ہم نے ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم نے ایسا ہی اس سے آپ کے سامنے بیان کیے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم و سلمان و داؤد، یوسف اور یعقوب علیہ السلام کے بیان کیے، من انباء ما قد سبق جو گزر چکے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم آپ کو دے رہے ہیں اپنے پاس سے اپنی یاد، اپنا ذکر، ایک خاص قسم کی نسبت عطا کر رہے ہیں۔ من لدنا ذکرا سے مراد خاص قسم کی نسبت، وہی نسبت جو بزرگوں سے حاصل کی جاتی، وہی نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اسد اللہ الجبار نے حاصل کیا، وہی نسبت جو حضرت عائشہ نے، خدیجہ نے، صفیہ نے، ام سلمہ نے، فاطمہ نے حاصل کیا، وہی نسبت جو امام حسن و حسین نے حاصل کیا، وہی نسبت جو حضرت عائشہ کی گود میں امام حسن بصری نے حاصل کیا، وہی نسبت جو امام نافع، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے حاصل کیا۔ آپ کو پتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر 233 سال کے بعد کھلی گئی۔ ایک بہت بڑے بزرگ کو دفن کرنے کے لیے یہ خیال کر کے کہ امام احمد بن حنبل کی قبر میں دفن کر دیا گیا، 233 سال ہو گیا ہے، اب کہاں کچھ بچا ہوگا اس کے اندر؟ سنتے ہیں کہ نہیں؟ سن رہے ہیں کہ ہاں 200 میں پڑھے میاں سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سو رہے ہیں۔ 233 سال امام احمد بن حنبل کی قبر کھودی گئی، اور 233 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی، واللہ العظیم کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا کفن بالکل سوکھا، جیسے ابھی تر و تازہ، اور چہرہ ان کا ایسا تھا جیسے ابھی کسی نے لٹایا، حتیٰ کہ وہ کروٹ کے بل جو لٹائے گئے تھے وہ ایسی کروٹ کے بل سے کچھ بھی نہیں خراب ہوا تھا، نہ کپڑا سڑا تھا، نہ کپڑا گلا تھا، نہ اس پر گرد تھی۔ اور وہ لہر میں لٹاتے نا، 2 طرح کی قبریں بنتی ہیں، تو وہ جو ایسے لٹائے گئے تھے ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے، دانت ان کے مسکرا رہے، چہرہ مسکرا رہا تھا، اور آنکھیں کھلی ہوئی۔ پرسا والوں تم نے 3 دن یہ نشستیں کر لی، کیا تم نے حاصل کیا بتاؤ؟ لاکھوں روپے تم نے حاصل کر کے لوگوں کو جمع کیا، ہزاروں، شاید ایسی تربیتی نشست اس علاقے میں کبھی ہوئی نہیں، اسی پرسا والوں نے کیا، جو بے مثال خدمت کیا، وہ تو بس اس کی جزا تو اللہ ہی ان کو دے گا۔ لیکن تم نے کیا حاصل کیا؟ لڑائیاں ختم کی، جھگڑے ختم کیے، کینے ختم کیے، فتنے ختم کیے؟ نہیں ختم کیے، تو معلوم ہوا کہ یہ سب رسم تھا، حقیقت نہیں۔ یہ ہے وہ کانٹے کا سوال۔ ہمارے یہاں سلسلے میں کتاب پڑھی جاتی ہے دلائل الخیرات، درود شریف کی کتاب پڑھی جاتی ہے دلائل الخیرات۔ پہلے تو ہم ہر جمعے کو پڑھتے تھے، لیکن اب پھر رمضان میں پڑھتے ہیں درود شریف کی۔
علامہ سید سلیمان جزولی وہ کہتے ہیں کہ ولایت اور بزرگی اور عشق رسول نے مجھ کو 7 سال کی لڑکی نے سکھلایا. آج ہم علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر، اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر بھی وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ اس کا مزہ بھی نہیں لے پا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری نیتوں ہی میں خرابی ہے. ہم اس سسٹم کے عادی ہو گئے ہیں. بہت اچھا طریقہ ہے اور تربیتی میں بہت بڑھیا چیز ہے، بڑے کام کی چیز ہے. بڑے کام کی چیز ہو، کام کی آدمی کیوں نہیں بنے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا، عصر کے جمعے کے دن تھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، قریب تک سورج ڈوب جائے. میں پریشان تھا، میرا وضو نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں پر رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے اور پانی بہت اندر ہے. میں نے کہا اے اللہ، آج میری نماز قضا ہو جائے گی. 40 برس تک آج کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی، آج نماز میری قضا ہو جائے گی. اتنے میں ایک چھوٹی سی 7 سال کی بچی نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کہا، شیخ سے کہا، شیخ رکیے رکیے، آ رہی. وہ آئی اور اس نے پتہ نہیں کیا پڑھا اور پڑھ کے اس میں تھوک دیا. کنویں کا پانی اس طریقے سے بہنے لگا، لیٹ کے اوپر بہنے لگا کہ کہتے ہیں وہ کہ میں نے بہت آسانی سے وضو کیا اور اس کا پانی اتنا میٹھا اور ٹھنڈا تھا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں پیا تھا. اور ہم نے وہیں پر نماز عصر پڑھ لی غروب آفتاب سے پہلے. کیا چیز وہ بچی کے اندر پیدا ہوئی تھی، ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی. سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ کر کے بہت ہی ڈرتے ڈرتے اس دروازے پر پہنچا کہ پتہ نہیں اندر کون ہے، کیسا ہے. میں نے کنڈی کھٹکھٹایا، بیٹی آواز نہیں ہے. 7 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد آواز آئی، کون؟ کہا بیٹا میں وہی بوڑھا آدمی ہوں جس کو تمہاری برکت سے آج ہماری عصر کی نماز قضا ہونے سے بچ گئی. بیٹی باہر نکل کے بتا دو تم نے کیا کیا تھا کہ تو آج یہ تم کو مرتبہ بن گیا. انہوں نے جواب دیا، ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے، آپ اندر نہیں آ سکتے. اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہی آپ کے گھر چلے آئیے. اور ہمارے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی سب لڑکیاں ہیں. میرے علاوہ سب ہماری بہنیں جو ہیں وہ پردے کے لائق ہیں. اور ہماری والدہ اور ہم سب اس وقت درود شریف کی مجلس میں لگے ہوئے ہیں. ہم سب درود شریف پڑھ رہے ہیں. ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں. درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے ہماری عزتوں کو پامال ہونے سے بچایا ہے. ہمیں باپ کی ضرورت نہیں سمجھ میں آئی، ہمیں بھائی کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے اس پاک درود کی برکت سے ہم پر روزی کے دروازے بھی کھول دیے ہیں اور برکت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں. اس پاک درود کی برکت سے ہم کسی مریض کو دم کر دیتے تو اچھا ہو جاتا ہے، کسی اندھے کو دم کر دیتے وہ بینا ہو جاتا. ہم نے دیکھا کہ آپ وضو کے لیے پریشان ہیں تو میں نے درود کہا، بیٹی وہ درود شریف کیا تھا جو تم نے پڑھا؟ تو صاحب دلائل الخیرات نے اس درود شریف کو درود شریف کے آخر میں لکھا. تو اس لڑکی نے ہم کو یہ درود شریف پر لکھا تھا. چنانچہ وہ یہی سے ان کو دل میں جلن لگن پیدا ہوئی اور انہوں نے وہ دلائل الخیرات لکھا. ان کو دفن کیا گیا طرطوس میں. 40 سال کے بعد ان کی قبر میں پانی آ گیا، قبرستان میں پانی آ گیا تو ان کی لاش کو نکالا گیا دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے. سنتے ہو، پورے قبرستان کی قبروں میں پانی آ گیا تھا، لیکن علامہ سید سلیمان جزولی کی قبر میں پانی نہیں آیا تھا. سوکھی تھی قبر بھی، سوکھا تھا کپڑا بھی، اور ان کا جسد اطہر بالکل ایسے جیسے ابھی کسی نے غسل کرا کے لٹا دیا. یہ صدقہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام.
اللہ تعالیٰ نہیں محتاج ہے دینے کے، وہ تو دینے پہ دے دیں گے، لیکن ہم محتاج ہیں اللہ سے لینے کے۔ اسباب موجود ہو، ایک آدمی صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، ایک آدمی کے سامنے صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، کھلانے والا بھی تیار ہے اور کھانے پر آزادی ہے، اس کے باوجود کوئی نہ کھائے تو بدقسمت کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے پاک طعام سے اعراض۔ اسباب ہدایت ہونے کے باوجود ہم صحیح راہ پر نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں پانی سڑ رہا ہے، یا تو ہماری نیت میں خرابی ہے، یا ہمارے اندر غفلت ہے، یا ہمارے اندر کوتاہی ہے، یا ہم اس ماحول کا حصہ بن گئے ہیں جہاں صرف خدا بیزاری اور غفلت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو متعلق ہم نہیں کچھ کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، اسباب ہدایت ہونے کے باوجود پھر بھی ہدایت نہیں ہو رہی ہے، صحیح طریقے پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جرم ہے، یہ وزر ہے، یہ گناہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اور اس کا بوجھ وہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ آیت کا تعلق اگرچہ اس واقعے سے جو اوپر گزرا ہے، جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، لیکن دوستوں اور بزرگوں، اسباب ہدایت جو ہے وہ ایسے نہیں ملا کرتے۔ اسباب ملتے ہیں تلاش کرنے سے۔ مسجد کے باہر بیٹھا دے، اندر بہت جگہ وہاں بٹھا دو، باہر اندر بہت جگہ وہاں بٹھا دے، آرام سے تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ اطمینان نہ رکھے، اپنے نفس سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہو۔ جو شخص اپنے نفس سے مطمئن ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ گناہوں کے دلدل میں پڑ گیا۔ اپنے آپ کو ہمیشہ چاق چوبند رکھیے، بیدار رکھیے، ایسا نہ ہو کہ کب نفس کی چال میں پڑ کر ہم اللہ کی راہ سے علیحدہ ہو۔ کیونکہ نفس اور شیطان جو ہے وہ معصیت کے اور گناہ کے جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ایسے خوبصورت الفاظ، ایسی خوبصورت تصاویر، ایسی خوبصورت تعبیر، ایسی خوبصورت تعبیر رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی جھک جاتا۔ جب ہمارے بابا آدم جھک گئے تھے تو ہم کیا ہیں؟ هل ادلک علی شجرۃ الملک و ملک لا یبلی، ارے ہم تم کو بتائیں ایک ایسی حرکت، ایسا کام کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، نکلو گے نہیں۔ آدم علیہ السلام اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جنت سے نکال دیے جائیں، اللہ کے قرب سے محروم ہو جائیں، کھا لیا۔ تو جنت سے نکالے گئے، پھر ہم